موجود ہے۔ پہلوانوں کا یہ شہر ہے جہاں پر یہ سیاسی دنگل ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت جناح اسٹیڈیم میں موجود ہے، جبکہ سربراہ پی ڈی ایم تاحال جلسہ گاہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ پی ڈی ایم کارکنوں کی کثیر تعداد اس وقت پنڈال میں ہی موجود ہے۔ ملک میں مہنگائی کیسے ہوئی؟ حکومت کے پاس جواب نہیں۔ نون لیگ کے رہنماؤں کا خطاب، کہا ملک حکومت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ترقی کے لیے آئین کی حکمرانی لازم ہے۔ جس شخص کو آج سے 2.5 سال پہلے ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، اس کے خاتمے کے دن آ گئے ہیں۔ پاکستان مزید جو ہے عمران نیازی کی جعلی حکومت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے پہلے جدون صاحب نے کہا کہ اس نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ 500 آدمی اگر یہ نعرے لگائیں گے گو عمران گو، تو میں استعفیٰ منہ کے مار پہ چلا جاؤں گا۔ اگر تم میں شرم حیا ہے، اگر تم میں غیرت ہے، اگر تم میں شرم حیا ہے، تو اگر تم میں غیرت کا ایک رتی پر بھی غیرت ہے، تو یہ 500 لوگ نہیں ہیں کہ یہ کئی 500,000 لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو۔ آپ کی آواز اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے۔ تو آج جو غریب آدمی کو 50-52 روپے کلو چینی دیتا تھا وہ ہو گیا چور، جو غریب کو 34 روپے کلو آٹا دیتا تھا وہ ہو گیا چور، اور جو آج غریب کو 80 روپے 85 روپے کلو آٹا دے وہ ہو گیا حاجی، اور جو چینی دے 115 روپے وہ ہو گیا حاجی نہیں۔ میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو جواب دو کہ بجلی کے بل دگنے کیوں ہو گئے؟ ہمیں جواب دو کہ گیس 3 گنا کیسے ہو گئی؟ ہمیں جواب دو کہ دالیں دگنی کیسے ہو گئی؟ ہمیں بتاؤ کہ گھی جو ہے اس کی قیمت 3 گنا کیسے ہو گئی؟ آج کوئی جواب عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ حکومت کے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کا جلسے سے خطاب، کہا ملک کو بچانا ہے تو حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آپ بھی دیکھیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے کی۔ ہم کہتے ہیں بے روزگار ہو گیا، کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک نیچے جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے کی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تم نے 2.25 سال میں کیا کیا؟ تم نے 2.25 سال میں پاکستان کے عوام کو اتنی اذیت دی ہے، اتنی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے کہ تمہیں مزید حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہ پاکستان کے عوام تمہیں مزید حکومت میں رہنے کا حق دیں گے۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے، جب میں آؤں گا تو ملک میں ہر طرف ہرا ہرا ہو جائے گا، اس سے نکمی ٹیم تو دنیا میں کسی نے دیکھی نہیں۔ اس کے ساتھ اے این پی کے میاں افتخار حسین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور جلسے کی باری نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں۔ آج پاکستان میں جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے، انہوں نے امن کا دیوالیہ نکال دیا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں نظام بدلو۔ کون سا نظام؟ یہ جبر کا نظام، یہ ظلم کا نظام، یہ جو انسانیت سے گری ہوئی نظام، اس کا خاتمہ کرنا ہے، انسانیت کو عروج پہ پہنچانا ہے، اور اس غریب کو آزادی دلانی ہے، جمہوریت کو بحال کرنا ہے، پارلیمنٹ کو بحال کرنا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि अपोजिशन की कोई समझ है ना ही उनकी कोई समझ है। कहते हैं आवाम किसी भी नाकाम तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मिड टर्म इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इलेक्शन 2023 में ही होंगे। बोले ऑपोजिशन जल्द से कर ले, हुकूमत को खतरा नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं हमारे लिए चैलेंज अपोजिशन नहीं, महंगाई और दीगर मसाइल हैं। अगर रोके जा रहे होंगे वो भी टेलीविजन स्क्रीन पे आ जाएगा, अगर नहीं रोके जा रहे होंगे तो वो भी आएगा। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो कंटेनर वाला इशू है उसका पीडीएम और हुकूमत के दरमियान बाकायदा मुआहदा हुआ है जिसमें ये तय पाया था कि हमें सेफ रास्ता जो है लीडरशिप को देना है। देखिए सिक्योरिटी के इशू बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो हैं वो होते हैं, तो कंटेनर जो लगाए गए हैं, जो रास्ते जो ब्लॉक किए गए हैं, अपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग और उनके मुआहदे के साथ किए गए हैं। आपको मालूम है कि हम अगर बहाना चाहते तो हम कोरोना का बहाना बना के, बल्कि रियलिटी है कि कोरोना फैल रहा है, इन हालात में जलसे जुलूस जो हैं हुकूमत को या अपोजिशन को नहीं करना। 11 अपोजिशन पार्टियां जिन्ना स्टेडियम को ना भर सकी। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया कि फयाजुल हसन जलसागाह की तस्वीर भी शेयर कर दी हैं। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में 40% कुर्सियां खाली हैं। अवाम ने ऑपोजिशन की सियासी लकी ईरानी सर्कस को मुस्तरद कर दिया है, ऐसा कहना है फयाजुल हसन चौहान का। आपको बताएं कि 11 ऑपोजिशन पार्टियां जिन्ना स्टेडियम को नहीं भर सकी हैं। फयाजुल हसन चौहान ने जलसागाह की तस्वीर भी शेयर कर दी हैं। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में 40% कुर्सियां खाली हैं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं कि कोविड एक्ट के तहत जलसे पर पाबंदी लगा सकते थे, ऑपोजिशन अवाम की जानों को खतरे में ना डाले। 30,000 के स्टेडियम में जलसा करके हुकूमत गिराना खाम ख्याली है। लाखों लोगों को इकट्ठा करने का दावा सफेद झूठ होगा। 30,000 का जलसा, जिना स्टेडियम का जलसा हुकूमत के खिलाफ अदम इत्माद हो तो मैं समझता हूँ उनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। गिरफ्तारियां हो रही हों, रुकावटें हों, तो इस वक्त तो क़यामत खड़ी हुई होनी चाहिए थी। ये सारा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, इसके कोई जवाब नहीं है। अब भी मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स जो हैं या इज्तिमाई तौर पर हम अवाम से अपील करते हैं कि खुदा के लिए कोविड। नाजरीन अहम खबर शामिल करें। पंजाब पुलिस में 8 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सलीम मुख्तार भट्ट DSP CIA सदर डिवीजन लाहौर तैनात किए गए हैं। सईदुर रहमान राना SDPO मिस्री शाह सर्कल तैनात किए गए। मलिक एजाज को DSP एंटी कार लिफ्टिंग लाहौर तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब इनाम गनी ने तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में 8 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। सलीम मुख्तार भट्ट DSP CIA सदर डिवीजन लाहौर तैनात कर दिए गए, जबकि सईदुर रहमान राना SDPO मिस्ट्री शाह सर्कल तैनात किए गए। इसके साथ साथ मलिक एजाज को DSP एंटी कार लिफ्टिंग लाहौर तैनात कर दिया गया। और इस हवाले से IG पंजाब इनाम गनी ने इन तमाम तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में ये तबादले किए गए हैं। शाहिद रिजवी ने इसी पर हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे लेंगे। शाहिद, बताएगा इन तकर्रुर तबादलों के हवाले से। बिल्कुल, ये IG पंजाब ने जो है 8 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। DSP STU 5 जो है पंजाब फारूक अहमद अनवर, इनको तब्दील करके DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उपाड़ा तैनात किया गया है। इसी तरह जो है नदीम यासिन SDPO नॉर्थ कैंट लाहौर, इनको तब्दील करके SDPO शकरगढ़ नारवल तैनात किया गया है। इसी तरह जो है DSP सलीम मुख्तार भट्ट DSP वाजी कंपनी लाहौर, इनको तब्दील करके जो है DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सदर डिवीजन लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह जो है सईदुर रहमान राना जो है DSP EVIP सिक्योरिटी 2 लाहौर, इनको तब्दील करके STPO मिस्ट्री शाह सर्कल लाहौर तैनात किया गया है। DSP इजाज अली से इनको DSP डॉल्फिन सदर डिवीजन, इनको तब्दील करके जो है DSP एंटी कार लिफ्टिंग। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
ایک اور اہم خبر آپ کو دیں کہ ڈولفن اہلکار مال روڈ پر حادثے کا شکار، کار کی ٹکر سے اہلکار فیضان اور طاہر شدید زخمی ہو گئے، فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، اہلکاروں کی موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ کار ڈرائیور آفاق زیر حراست ہیں، اس پر مزید بات کر لیتے ہیں حماد اسلم سے۔ یہ حماد بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور مال روڈ پر تیز رفتار کار نے ڈولفن ٹیم 147 کو کچل ڈالا ہے۔ ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ڈولفن ٹیم کے 2 جوان شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں ڈولفن ٹیم کے اہلکاروں میں فیضان اور طاہر شامل ہیں۔ ٹریفک حادثے میں جدید اور قیمتی ہیوی بائک بھی تباہ ہو گئی ہے۔ پولیس اور امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دی ہے۔ پولیس نے کار ڈرائیور آفاق کو فوری طور پر موقع سے حراست میں لے کر جو متعلقہ تھانہ تھا وہاں پر منتقل کر دیا۔ کار سوار آفاق بیریا ٹاؤن کا رہائشی بتایا جا رہا ہے اور جو تیز رفتار گاڑی میں سفر کر رہا تھا اور اشارہ جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے اس کی پاسداری کا خیال نہ رکھتے ہوئے اشارے کو کراس کیا اور جو ڈولفن اہلکار ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے ان کو کچل دیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حماد اسلم تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ سی سی پی او محمد عمر شیخ اور ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کمبوہ کے درمیان تلخ کلامی کا یہ معاملہ، ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار تبدیل کر دیے گئے، ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد رضوی لاہور رنگ سے۔ سی سی پی او محمد عمر شیخ اور ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کمبوہ کے درمیان تلخ کلامی کا معاملہ، سی سی پی او محمد عمر شیخ نے ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کو تبدیل کرا دیا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کو تبدیل کر دیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان نے ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ایس پی عاصم افتخار کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ سی سی پی او اور سابق ایس پی کے درمیان 2 روز قبل سیف سٹی اتھارٹی میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ایس پی عاصم افتخار کمبوہ کو ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ سی سی پی او محمد عمر شیخ اس سے قبل سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کو بھی تبدیل کروا چکے ہیں۔ شاہد رضوی لاہور رنگ۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ محکمہ زراعت پنجاب نے زرعی شعبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ چاول کے کاشتکار کٹائی کے بعد فصل کی باقیات کو آگ لگانے سے گریز کریں، ایسا کہنا ہے محکمہ زراعت کا، جبکہ خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی، دفعہ 144 لگائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ زراعت پنجاب نے زرعی شعبہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ چاول کے کاشتکار کٹائی کے بعد فصل کی باقیات کو آگ لگانے سے گریز کریں، محکمہ زراعت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی، جبکہ خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اشرف ماہتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف بتائیے گا۔ بالکل، دفعہ 144 اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ رک جائے، اگر وہ نہیں رکتی تو اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور جو لوگ اس کا باعث بنتے ہیں اس دفعہ کو توڑنے کا، ان کے خلاف ایک کارروائی ہوتی ہے، ان کی گرفتاری ہوتی ہے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی صاف دید ہوتی ہے کہ وہ اس کو جیل بھیجے یا اس کو کوئی جرمانہ کر دے۔ تو اسی طرح کی یہ دفعہ 144 لگائی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسان آسان راستہ اپناتے ہیں کاشتکار، اور وہ جب اوپر سے چاول کی فصل کاٹ لیتے ہیں تو نیچے جو بچتی ہے اس کو بجائے کہ اور طریقہ اپنانے کے کہ روٹا ویٹر لگا کے اس کو زمین سے نکال کے کھاد کی صورت میں اسی زمین کے اندر اس کو ڈال دیا جائے اور تھوڑی سی اس میں کھاد ڈال کے پانی اس کو دیا جائے تو وہ بالکل زمین کے ساتھ اسی طرح کی ہو جاتی ہے اور کھاد کا کام کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور جب یہ جلا دیے جاتے ہیں تو جو موسمی تبدیلی تغیرات ہیں اس میں یہ منفی اثر ڈالتی ہے، موسم جو ہے خراب ہوتا ہے، اس کے جو ذرات ہیں وہ اٹھتے ہیں، ہوا میں جاتے ہیں اور وہ پھر سانس کے ذریعے لوگوں کے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں اور وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اشرف مہتاب تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ڈی جی ایل جی احمد عزیز تارڑ کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس، واسا مختلف کیڈرز کے 25 آفیسرز کو گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دے دی گئی۔ ان ترقیوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ احمد قریشی سے۔ احمد بتائیے گا۔ جی بالکل، واسا کے جو 25 افسران ہیں ان کی گریڈ 17 سے 18 میں ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس ڈی جی ایل جی احمد عزیز تارڑ کی زیر صدارت ہوا۔ اس موقع پر جو ہے اجلاس میں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن آصف فیاض اور سیکشن آفیسر ہاؤسنگ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی جی ایل جی نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی اور توقع کا اظہار کیا کہ یہ افسران پہلے سے زیادہ محنت اور جان فشانی سے کے لیے جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ واسا کے یہ مختلف کیڈر کے 25 افسران ہیں جن کو گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ احمد قریشی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
ٹائیگر فورس کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. صدر پی ٹی آئی سینٹر پنجاب اعجاز احمد چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں اعجاز چودھری نے اپوزیشن کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. ٹائیگر فور کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد. صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب اعجاز چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں اعجاز احمد چودھری نے کہا جلسے کے نام پر اپوزیشن ڈاکو ڈرامہ کر رہی ہے. 1 کروڑ اور 78 لاکھ ووٹ لے کر عمران خان وزیر اعظم بنے. اپوزیشن حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے یا کسی اور درجے کے اندر چلے جائیں, کتنے لوگ 1 کروڑ اور 78 لاکھ ووٹ عمران خان کو اس قوم نے دیے اور وہ وزیر اعظم بن گئے. اعجاز احمد چودھری نے مزید کہا ٹائیگر فورس کے نوجوان رضاکار ہیں جو بے لوث لوگوں کی خدمت کریں گے. 45 سال سیاست کی خاک چھانی ہے لیکن عمران خان جیسا ایماندار لیڈر نہیں دیکھا. میں یہ بات الا وجل بصیرت کہتا ہوں اپنے زندگی کے تجربے سے. 64 برس, ان 64 برس میں اگر آپ یہ مانیں کہ میں نے 45 برس سیاست کی خاک چھانی ہے تو پھر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر شاید ہماری زندگی میں تو میسر نہ آ سکے. تقریب کے اختتام پر ٹائیگر فورس میں جیکٹس اور کیپ تقسیم کی گئیں. خوراک کے عالمی دن پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نئے آپریشنل بائک اسکواڈ کا افتتاح کیا. بزدار حکومت کے شہریوں کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے بڑے اقدامات. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ آفس میں تقریب. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے خوراک کے عالمی دن پر 5 نئے اقدامات کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے موٹر وے اسکواڈ کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نئی آپریشنل ٹیم بائک اسکواڈ کا بھی افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ نے لیکٹو سکین مشینوں کی فراہمی, فری ملک ٹیسٹنگ اور باڈی کیم سرویلنس سسٹم کا بھی افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لیکٹو سکین مشین, باڈی کیمروں, موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبارٹری اور بائک اسکواڈ کی موٹر سائیکلوں کا معائنہ کیا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عرفان میمن نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بریفنگ دی. ورلڈ فوڈ ڈے پر حکومت پنجاب نے شہریوں کو محفوظ خوراک فراہم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کا آغاز کیا. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا موٹر وے پر فوڈ پوائنٹس کی نگرانی کے لیے پہلی بار موٹر وے اسکواڈ تشکیل دیا. لیکٹو سکین مشین دودھ میں کی جانے والی ہر قسم کی ملاوٹ کو چیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. عثمان بزدار نے کہا جدید باڈی کیمروں کی مدد سے فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کی سرویلنس کا آغاز کیا گیا ہے. لاہور. آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے پی ٹی وی شعبہ نیوز کے وفد کی ملاقات ہوئی. کرونا آگاہی اور روک تھام کے لیے پی ٹی وی کا کردار لائق تحسین ہے، ایسا کہنا تھا گورنر پنجاب کا، جبکہ پی ٹی وی نے ملکی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا ہے. وفد میں جی ایم پی ٹی وی فیاض وڑائچ، سی این ای سجاد انور اور پی آر او پی ٹی وی محمد شکیل ملک شامل تھے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پی ٹی وی شعبہ نیوز کے وفد نے ملاقات کی اور کرونا آگاہی اور روک تھام کے لیے پی ٹی وی کا کردار لائق تحسین ہے. گورنر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ چودھری محمد سرور نے مزید کہا کہ پی ٹی وی نے